اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 12 سے 30 تک ہے، سورۃ المؤمنون، پارہ ہے 18، اور ترجمہ اور تفسیر کریں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا الانسان، پیدا کیا ہم نے انسان کو، میں سلالتن، نچوڑ سے، ست سے، ست ہوتا ہے نا کسی چیز کا ست، ایکسٹریکٹ، وہ من طین، من ہوتا ہے سے اور طین ہوتی ہے مٹی، من طین مٹی کے یا مٹی سے، مٹی کے نچوڑ سے۔ پچھلا جو ہمارا لیسن تھا جس میں 6 میجر پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے بتا دیے انسان کی فلاح کے، ایمان لانے کے بعد اسے نماز میں خشوع کرنا ہے، اسے لغو سے اعراض کرنا ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، پھر امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ تو پھر جو یہ سب چیزیں فالو کرے گا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پہلے اس میں خشوع کی بات ہے، پھر نماز کی حفاظت کی بات ہے، جو ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ اندرونی حال ہے خشوع، اور خضوع جو ہے وہ بیرونی حال ہے، اور جو حفاظت کرنا ہے وہ آپ کی بیرونی حالت سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ سارا جو ایجنڈا ہے، یہ سارے جو نکات ہیں، یہ فالو کرنے ہیں ایمان والے نے۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو فالو کرنا ہے، کیوں فالو کرنا ہے؟ تاکہ وہ فلاح پا جائے۔ یہ سب ماننا، اس کی فلاح کا حاصل ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک انسان کیوں ان سب باتوں کو مانے گا؟ وہ کیوں ان ساری باتوں پہ یقین کرے گا؟ تو اس کے لیے آگے اب جو مزید آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے دلائل دے رہے ہیں کہ میں وہ رب ہوں جس نے یہ کیا، تو تم نے ان سب باتوں کو فالو کرنا ہے۔ اللہ کی معرفت جب تک حاصل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی الوہیت اور ربوبیت کہ وہ رب ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے برتر ہے، وہ فائنل اتھارٹی ہے، جب تک کسی کو یہ یقین نہیں ہوگا۔ آج کے انشاءاللہ لیسن میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہر نبی نے بھی سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کا تعارف دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پیغام دیا۔ تو یہ دلائل پہلے ہیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق جو ہے ان کا واقعہ ہے، تو وہ انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ اپنی معرفت پہ ایک دلیل اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو کس سے بنایا گیا۔ ست ہوتا ہے کوئی ایکسٹریکٹ ہوتا ہے نا، کسی چیز سے نکلی ہوئی چیز، کوئی یوزفل، لیکن یہ یوزفل ایکسٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے، یوزفل ایکسٹریکٹ ہے، یہ ہر طرح کا ایکسٹریکٹ نہیں ہے۔ کھینچی ہوئی چیز ہی ویسے تو سلالہ سے مراد ہوتا ہے، سل، سین لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نچوڑی ہوئی چیز، کسی بھی چیز سے نکالا ہوا کارآمد حصہ، ایسنس جو ہوتا ہے نا، ایسنس، وہ ہوتا ہے سلالہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی کے سب سے یوزفل ایکسٹریکٹ سے پیدا کیا، مگر ان کے بعد جتنے بھی انسان آئے وہ ڈائریکٹ مٹی سے تو نہیں بنے نا، وہ سب کیسے بنے؟ اپنے والدین کے سیل سے۔ والد کا سپرم آیا، والدہ کا سیل آیا، مل کے زائگوٹ بنا، فرٹیلائز ہو گیا، زائگوٹ بن گیا، پھر ایمبریو بنا، اور جو بھی وہ ساری سٹیجز ہیں اس لیکچر میں انشاءاللہ وہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ سب اپنے والدین کے سیل سے بنے، مگر اب آپ دیکھیں تو ماں باپ دونوں مٹی سے خوراک لیتے ہیں، مٹی سے ہی
پودے اگتے ہیں، نباتات اگتے ہیں، وہی نباتات چوپائے کھاتے ہیں، ہم پھر ان دونوں کو کنزیوم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پروڈیوسرز کو بھی جو نباتات ہیں، اور وہ جو آگے ان کے کنزیومرز ہیں ان کو بھی، ٹھیک ہے، چوپائے جو ہیں جو حلال جانور ہیں ان کو بھی ہم کنزیوم کرتے ہیں. تو انڈائریکٹلی پھر ہم کیسے، ہم مٹی سے ہی گرو کرتے ہیں. اور جو نطفہ ہے، ٹھیک ہے، جو میل آپ کا جو سیکس سیلز ہیں، جو نطفہ، وہ بھی دیکھیں کیسے پروڈیوس ہوتا ہے. انسان یہی چیزیں جو مٹی سے اگتی ہیں وہ کھاتا ہے، اور پھر جو بھی اس کی باڈی میں ساری گروتھ ہوتی ہے، جو بھی اس کے ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں، جو بھی اس کی جس طرح کی بھی سیکریشنز ہیں، وہ ساری اسی سے انرجی پاتی ہیں، اسی سے انرجی ملتی ہے، اسی کھانے سے، اور وہ سب کچھ پروڈیوس ہوتا ہے. اور عورت کے لیے بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے تمہیں زمین سے ایسے اگایا جیسے نباتات اگائے جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ نباتات جب گرو کر لیتے ہیں تو وہ ایک جگہ رہتے ہیں، مگر انسان گرو بھی کرتا ہے اور موو بھی کرتا ہے. اسے موومنٹ جو ہے وہ ہلنے جلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر بھی دیے ہیں، ٹانگیں بھی دی ہیں. لیکن پودے جو ہیں ان کی موومنٹ صرف ان کی گروتھ کی فارم میں ہی ہوتی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 مٹی کے یوزفل ایکسٹریکٹ سے انسان کو پیدا کیا. ثم پھر بنایا ہم نے، جعلناہ بنایا ہم نے، نطفۃ نطفہ، فی قرار مکین، قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں. پھر بنایا ہم نے اسے نطفہ. اب سلالہ سے، جیسے میں نے بتایا کہ وہی مٹی سے انسان خوراک کنزیوم کرتا ہے، اور پھر وہی نطفہ بننے کا موجب بنتی ہے وہ چیز جو خوراک آپ نے مٹی سے لی. وہ نطفہ ویسے تو سپرم اور ایگ دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں سپرم مراد ہے، کیونکہ آگے کیا کہا گیا ہے کہ پھر بنایا ہم نے اسے نطفہ فی قرار مکین. فی قرار مکین، قرار کیا ہوگا یہاں پر؟ قرار ہوگا ٹھکانہ، جہاں وہ ٹھہرا. اور اس سے مراد کیا ہے؟ رحم، رحم مادر، ماں کی یوٹرس. اور مکین سے مراد کیا ہے؟ مکانہ سے ہے نا، میم کاف نون، مضبوط اور محفوظ، یعنی کہ ایک محفوظ ٹھکانے میں، رحم مادر میں ہم نے اس نطفے کو ٹھہرا دیا. پھر کیا ہوا؟ وہ نطفہ وہاں ٹھہر گیا. اب نطفے سے اگلی سٹیج کیا ہے؟ ثم پھر خلقنا بنایا ہم نے، خلقنا النطفۃ، نطفۃ نطفے کو، علقۃ، علقہ، علقہ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوا خون، خون کی پھٹکی. فلقنا، فخلقنا پھر بنایا ہم نے کس کو؟ فخلقنا العلقۃ، جمے ہوئے خون کو، مدغۃ، مدغہ گوشت کی بوٹی. فخلقنا المدغۃ پھر بنایا ہم نے بوٹی کو، عظاما ہڈیاں، عین ذو میم، ذوئے میم یعنی کہ ہڈیاں. فکسونا پھر پہنایا ہم نے، فکسونا العظام ہڈیوں کو، لحما گوشت. ثم پھر انشأناہ اٹھایا ہم نے، ہو اسے یعنی کہ انسان کو، خلقا مخلوق، آخر دوسری. فتبارک تو بہت بابرکت ہے، فتبارک اللہ تو بہت بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں، یعنی کہ سارے خالقوں میں جو سب سے اچھا ہے. اب یہ پورا ایک سائیکل اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 14 میں بیان کر دیا انسان کی ڈیولپمنٹ کا، جو اس کی ماں کے رحم میں ہوتی ہے، جو یوٹرس میں ہوتی ہے. اور اس میں دیکھیں جو مختلف سٹیجز ہیں، ہر ایک کے بارے میں اگر ریسرچ کی جائے تو اتنی زبردست آپ کو فیکٹس ملیں گے اور اتنی زبردست باتیں نکلیں گی. دیکھیں علقہ جو ہوتا ہے نا، خون کی پھٹکی، جمع ہوا خون، عربی میں لیچ کو بھی علقہ کہتے ہیں. پہلے جب زائگوٹ فارم ہو جاتا ہے، جب فرٹیلائز ہو گیا ایگ سپرم سے، تو وہ علقہ بالکل ایک جمع ہوا خون، ایک خون کی پھٹکی سا ہوتا ہے. تو عربی میں علقہ نا لیچ لائک سبسٹنس کو کہتے ہیں، کہ لیچ کی طرح کی کوئی چیز. ٹھیک ہے،
اس سٹیج پہ، اور ایک علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہینگ ہوئی کوئی چیز، معلقہ بھی اسی سے نکلا ہے نا، کہ معلق ہوئی ہوئی، کہ ہینگ ہوا ہو جو، تو یہ رحم مادر کے ساتھ بالکل ہینگ ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ جو ایک ڈراپ جو رحم مادر میں جاتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے. 40 ڈیز کے بعد پھر ماں کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چمٹا ہوا لیچ کی طرح ہوتا ہے، جونگ کی طرح ہوتا ہے. دیکھیں سورہ حج میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ جو علقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کبھی کبھی یہ مدغہ کے بارے میں پڑھا تھا. علقہ کے بعد کیونکہ سٹیج ہے مدغہ، تو مدغہ کا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مخلقہ ہوتی ہے اور غیر مخلقہ. اب دیکھیں سورہ حج میں مخلقہ کے بارے میں یہ جو بیان آیا تھا کہ جو مدغہ کی سٹیج ہے، جب وہ 40 دن کے بعد ماں کے رحم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے لیچ کی طرح، تو اس میں مزید ڈیولپمنٹ اگر ہو تو وہ بن جائے گی یہ گوشت کی بوٹی. مدغ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چبانا، اور مدغہ ایک ایسی بوٹی جو چیویبل ہے، یعنی کہ وہ اس کا سائز اتنا ہے کہ وہ چبائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور مدغہ کی سٹیج کے بعد سورہ حج میں، اس میں تو اب آگے آ گیا نا کہ مدغہ کے بعد پھر اسے ہڈیاں دی گئیں اور ہڈیوں کو پھر گوشت پہنایا گیا. لیکن سورہ حج میں ہم نے کیا پڑھا تھا مدغہ کے بارے میں؟ کہ وہ مخلقہ اور غیر مخلقہ میں کیٹیگرائز کر دیا گیا تھا. یعنی کچھ کو شکل مل جاتی ہے اور کچھ غیر واضح رہتے ہیں، کچھ کو درست صورت نہیں مل سکتی، کچھ تخلیق کے مراحل طے کر لیتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ مطلب نہیں طے کر پاتے، مس کیریج ہو جاتا ہے یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں اس سٹیج میں یہ جو مدغہ کی سٹیج تھی، پہلے آپ کو پتہ ہے انسان جو سائنٹسٹ ہیں نا وہ بلیو کرتے تھے کہ انسان جو ہے نا وہ پورے کا پورا نا سپرم میں ہی اس کی ساری کنسٹرکشن ہے. یعنی کہ اس کی آپ شکل دیکھیں نا سپرم کی، تو وہ ایک ہیڈ سا ہوتا ہے اور نیچے ایک ٹینٹیکل سا جو ہے وہ لٹکا ہوتا ہے. اسی طرح کی ہمیں شیپ ملتی ہے سائنس کی بکس میں سپرم کی. تو وہ کہتے تھے کہ یہ بس یہ ہیڈ بن جائے گا اور نیچے کا جو جسم ہے نا وہ نیچے کی باڈی بن جائے گی انسان کی. یہ ہے سپرم کے اندر ہے. لیکن پھر پتہ چلا کہ جو ایگ ہے اس کا سائز تو بہت بڑا ہوتا ہے سپرم سے. ایگ جو فیمیل سیکس سیل ہے اس میں تو اس کا سائز ہی بہت بڑا ہے. اور کبھی آپ ایسی فوٹوگرافز دیکھیں، آپ تھوڑی سی سرچ کر لیں تو بہت سے سپرم اس کے ساتھ چمٹے ہوں گے، لیکن فرٹیلائز صرف ایک سپرم کرتا ہے، اور اس کے بعد ایسی وہ لیئر میں آ جاتا ہے کہ پھر اور کوئی سپرم اسے فرٹیلائز نہیں کر سکتا. ایک ایگ کو ایک ہی سپرم فرٹیلائز کرتا ہے. اچھا، تو اس کے بعد سائنس میں جب یہ ڈسکوری ہوئی کہ اچھا ایگ تو بڑا ہوتا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ انسان پورے کا پورا نا ایگ میں ہے. لیکن 18 سینچری میں کیا تھیوری آئی؟ بائی پیرنٹل تھیوری. یعنی کہ دونوں بائی کا مطلب ہوتا ہے دو. ٹھیک ہے. بائی پیرنٹل، دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں انسان کی تخلیق کے لیے. اب سورہ حج میں مدغہ یا مخلقہ ہے یا غیر مخلقہ ہے، یا تخلیق ہو جائے گی یا نہیں تخلیق ہوگی. اب اس کے بارے میں نا ایک تھے سائنٹسٹ مارشل جانسن، یہ ہیڈ تھے انیٹمی ڈپارٹمنٹ کے ڈینیل انسٹیٹیوٹ میں، تھامس جیفرسن یونیورسٹی ہے USA کی. تو اس کے ہیڈ تھے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت ان کے پاس یہ سارا کیا نا کہ مدغہ جو ہے وہ مخلقہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر مخلقہ بھی، تو انہوں نے اس سٹیج پہ ایمبریو کو کٹ کیا، ایکسپیریمنٹ کیا نا. انہوں نے کہا کہ اس کو کاٹا جائے. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے آبزرو کیا کہ کچھ آرگنز جو ہیں وہ مدغہ کے اس سٹیج پہ جب وہ ایک بوٹی ہوتا ہے بن چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں فارم ہونا، اور کچھ نہیں بنتے. تو یعنی کہ انسان کے اندر اگر وہ مس کیریج نہیں بھی ہوا، لیکن وہ جو سٹیج ہے نا وہ مخلقہ اور غیر مخلقہ دونوں ہیں. یعنی کہ کچھ چیزیں، کچھ جو آپ کے سسٹمز ہیں وہ بن گئے ہیں اور کچھ سسٹمز نہیں بنے. تو ایک ایک آیت جب میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی سورہ مؤمنون، اور پھر جب میں نے اس کے بارے میں کی تو مجھے سورہ حج کے بارے میں یہ جو یہ والی آیت تھی مدغہ کو مخلقہ اور غیر مخلقہ جب کہا گیا، تو اتنے اور بھی بہت سارے فیکٹس تھے. لیکن وہ بالکل وہ جو ہمارا جو لیکچر ہے وہ بالکل سائنس بیسڈ ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ جو 18 سینچری میں جو چیز دریافت ہوئی ہے
ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے 1450 سال پہلے بتا دی، جو ابھی 2 صدیاں پہلے دریافت ہو رہا ہے، اور ہمیں کتنی صدیاں پہلے پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق ہے۔ پھر دیکھیں مدغہ کو عظامہ، عظامہ ہڈیاں پہنائی گئیں، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک انسان پہ کرم ہے کہ اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے، اس کو ایک سٹرکچر دیا گیا ہے، پراپر سٹرکچر دیا گیا ہے۔ انسان کسی وگلی سے جانور کی طرح نہیں ہے، جیسے سیل ہوتی ہے ایسے ایسے، ایک کبھی ادھر پڑتی ہے کبھی ادھر پڑتی ہے اور چھپ چھپ کر کے چلتی ہے۔ ہمیں ہاتھ پیر دیے گئے، ہمیں ٹانگیں دی گئیں، ہمیں سر بلند کیا گیا، ہم کھڑے ہو کے چلتے ہیں، تو ہمیں پورا ڈھانچہ، پورا اسکیلیٹن، پورا سٹرکچر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہڈیاں انسان کو حسن بھی دیتی ہیں سب سے پہلے، پھر اس کے اور بھی بہت سے فنکشنز ہیں، لیکن یہ جو دوسرے فنکشنز ہیں یہ دوسرے کریچرز میں بھی ہیں، لیکن جتنی خوبصورتی اس اسکیلیٹن کی وجہ سے انسان کو ملی باقی کسی بھی کریچر کو نہیں ملی۔ ویسے اور بھی فنکشنز ہیں ہڈیوں کے، سپورٹ، یہ جو ہمارا سپورٹ سسٹم ہے وہ سارا کس ریڑھ کی ہڈی پہ ہے، بیک بون پہ، اسپائنل کارڈ پہ، پھر ورٹیبرل کالم، سوری تو اس کے بعد جو ہمارا ایک اور بیسک فنکشن ہے ہڈیوں کا، موومنٹ، یہ ٹانگیں، پیر، ہاتھ، بازو، وہ ایک بہت بڑا مقصد ہے ہڈیوں کا۔ پھر تیسرا پروٹیکشن، ہڈیاں ہمارے جو بہت سینسٹیو اور میجر آرگنز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ یہ جو ہماری پسلیاں ہیں، ریبز ہیں، اس کے اندر لنگز ہیں، دل کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ جو کھوپڑی ہے، اسکل ہے، اس میں یہ دماغ کی حفاظت کرتی ہے۔ تو بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی تعظیم دی ہے، اس کی تخلیق میں بھی تعظیم ہے۔ یہ سب کچھ پھر ہڈیاں دی، پھر اس کو گوشت بنایا جاتا ہے، پھر گوشت بنایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب یہ سٹیجز پوری ان پہ ریسرچز ہوئیں، ہیومن ڈیولپمنٹ ایک بک ہے کیتھ مور، ڈاکٹر کیتھ مور کی، تو اس میں یہ سارا کچھ پروو کیا گیا ہے، اور قرآن کے حوالوں کے ساتھ، اور وہ قرآن کے حوالوں کے بارے میں بھی اتنی زبردست باتیں کہتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لیکن خیر، پھر یہ سب کچھ کر کے گوشت بھی چڑھ گیا، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک نئی تخلیق میں انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر اٹھایا ہم نے اسے خلقا آخر، مخلوق دوسری، ایک دوسری مخلوق وہ بنا۔ اب یہ دوسری مخلوق کیوں بنا؟ یہ ایک نئی قسم کی مخلوق بن گیا۔ کیا نئی قسم کی مخلوق بن گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ جو آخر ہے نا، آپ کہیں گے کبھی مطلب آتا ہے دوسری، کبھی مطلب آتا ہے آخری، یہ جو آخر ہے اس کے خاء پہ اگر زبر ہے نا تو مطلب ہوتا ہے دوسرا، کوئی نئی، کوئی دوسری چیز، کوئی ڈیفرنٹ چیز، لیکن اگر اس خاء پہ زیر ہے نا تو مطلب ہوتا ہے آخری، آخر، آخرت، آخرہ، ٹھیک ہے؟ اس ڈفرنس سے آپ کو نا کافی ہیلپ مل جائے گی۔ اچھا، ثم انشأناہ، اٹھایا ہم نے اسے خلقا، خلقا آخر، مخلوق دوسری۔ یہ جو ساری سٹیجز ہیں نا انسان کی، یہ جو علقہ ہے، پھر مدغہ ہے، پھر اسے عظاماً ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں، اور پھر اسے گوشت بنایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بہت سے جانوروں کی یہی سٹیجز ہوتی ہیں۔ بہت سے جانور جو ہیں نا وہ انہی سٹیجز سے گزرتے ہیں، جیسے کہ فش، خرگوش، ان سب اینیملز میں ایسی ہے کہ پہلے وہ علقہ ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک بوٹی سی بن جاتے ہیں۔ اچھا، علقہ کے بارے میں ایک نا بڑی زبردستی بات ہے، 70s میں ڈاکٹر کیتھ مور، یہ ایمبریولوجی کی فیلڈ کے سب سے ماہر شخص مانے جاتے تھے، اور یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے، یونیورسٹی آف کینیڈا میں، ٹورنٹو میں۔ اور ایمبریولوجی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے نا، اس کی ڈیولپمنٹ کی ساری وہ جو اسٹڈی ہے نا، اسے ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ جیسے بایولوجی کیا ہوتی ہے؟ اسٹڈی آف لیونگ تھنگس، بایو ہوتا ہے لائف، اور لوجی ہوتا ہے اسٹڈی، تو اسٹڈی آف لیونگ تھنگس، تو ایمبریولوجی ایمبریو جو ہوتا ہے اس کی اسٹڈی۔ تو ایمبریولوجی کی فیلڈ کے سب سے ماہر شخص تھے یہ کیتھ مور، ابھی بھی ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ جو بک ہے وہ بہت فیمس ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں، یہ کیتھ مور کہتے ہیں کہ قرآن کی جو زیادہ تر آیات ہے نا ایمبریولوجی کے بارے میں، وہ بالکل لیٹسٹ علم کے
کے مطابق ہیں، یعنی کہ بالکل وہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتی ہیں جو بھی ایمبریو کے بارے میں باتیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک ہیں، مگر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہے، کیونکہ وہ غلط پروو نہیں ہوئی۔ اب پہلی وہی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اس کے بارے میں شور نہیں ہوں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب یہ علق آ گیا نا، کہ وہ جس نے بنایا انسان کو علقہ سے، جمے ہوئے خون سے۔ تو اس کو انہوں نے ریسرچ کرنے کے لیے انہوں نے الیکٹران مائکروسکوپ یا بہت ہی پاورفل مائکروسکوپس جو ہیں اس کے ذریعے اس سٹیج کا معائنہ کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے علقہ جو ہے نا، یہ عربی میں لیچ لائک سبسٹنس کو بھی کہتے ہیں، لیچ لائک۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کی شیپ آپ نے دیکھی ہوگی جونک کی، وہ کیسی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ ہینگ ہوئی ہوتی ہے رحم مادر سے، تو اس کا فنکشن بھی ویسا ہوتا ہے کہ وہ چوس رہی ہے خون، اور بس وہ خون کی پھٹکی ہے، اور وہ لیچ لائک سبسٹنس ہے۔ میں نے وہ پکچر خود دیکھی ہے نیٹ پہ، کہ علقہ جو ہوتا ہے، یہ جو بالکل جو آپ کہہ لیں انیشیل بالکل سٹیج ہے زائگوٹ کی، وہ بالکل لیچ لائک ہے، وہ بالکل لیچ کی طرح، اس کی شکل ہی لیچ کی طرح کی ہوتی ہے، بالکل جیسے کوئی مچھلی کا اسکیلیٹن نہیں ہوتا، بالکل اس طرح لمبی سی لیچ لائک۔ تو انہوں نے جب وہ دیکھا بہت پاورفل مائکروسکوپ کے ذریعے، تو علقہ بالکل لیچ کی طرح تھا، بالکل ویسا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر، کیونکہ انسان اتنے سال پہلے یہ چیز فائنڈ کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز پھر انہوں نے یہ بیان دیا اپنا، کیت مور، کہ قرآن کی بایو سے زیادہ، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بایو سے زیادہ قرآن کی بیان کردہ جو سٹیجز ہیں نا، اس میں انسان کی وہ جو قرآن نے بیان کیا سٹیجز، اس سے انسان کی تخلیق کو سمجھنا زیادہ آسان ہے، کہ جو بایو کی بہت ہی ہم اس کو الیبوریٹ اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح قرآن نے اس کو الیبوریٹ کر دیا ہے، کہ پہلے علقہ، پھر مدغہ، پھر عظامہ، پھر عظامہ کو لحمہ، گوشت بنایا گیا، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوا، ثم انشأناہ خلقا آخر۔ اب یہ جو ایک نئی تخلیق میں ایک نئی تخلیق، ایک نئی مخلوق بن گئی، وہ یہی اس سے مراد ہے کہ ان سٹیجز سے تو وہ بالکل ایک نیا، دیکھیں ان سٹیجز سے سائنٹیفکلی بھی بہت سے جانور گزرتے ہیں انہی ساری ڈیولپمنٹل سٹیجز سے، لیکن ان کی شکل انسان جیسی تو نہیں ہوتی۔ اب فش اور خرگوش جو ہے وہ انسان جیسا تو نہیں ہے، تو اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ تم ایک بالکل نئی، پہلے تمہیں ان سٹیجز سے گزارا، لیکن تم ایک نئی مخلوق بن کے نکلے۔ اور ایک جگہ قرآن میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ، انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا گیا ہے، بہترین شکل پہ پیدا کیا گیا ہے، ایسی شکل اتنی خوبصورت، اتنی احسن کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا کس کس چیز سے نہیں نوازا، اس کو ظاہر میں بھی اتنی خوبصورتی عطا کی ہے۔ اللہ رب ہی اسی لیے کیونکہ وہ ذرے کو کمال تک پہنچا دیتا ہے، وہ نشو نما دیتا ہے۔ رب کا ایک معنی نشو نما دینے کا بھی ہے، بہت زیادہ خیال رکھنے والا۔ تو یہ جو یہاں پر جو رب کا معنی ہے نا، وہ وہی ہے کہ بہت زیادہ خیال رکھنے والا، بہت زیادہ نشو نما دینے والا، اور سب مخلوقات کا رب ہے، وہ سب کو نشو نما دیتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے اس کو بھی دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر، فتبارک اللہ، فتبارک اللہ، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں، وہ احسن الخالقین ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں، تو اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے۔ دیکھیں انسان کی نا، جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو ویسے تو یہ ظاہر سے متعلق ہے یہ آیت، کہ یہ سب سٹیجز گزاری اللہ تعالیٰ نے بھی ظاہری جو مطلب جو اس کی فزیکل سٹیجز، ظاہری تو نہیں کہنا چاہیے، فزیکل کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ رحم کے اندر ہوتی ہیں۔ فزیکل سٹیجز کے متعلق آیت ہے کہ اس سٹیج سے گزرے تم، تمہیں تخلیق، تمہیں ایک نئی مخلوق بنایا گیا۔ لیکن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو بھی جانور ان سب سٹیجز سے گزرتے ہیں وہ سرکشی نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام ان کے اندر سیٹ کیا ہوتا ہے، کسی نے شکاری بننا ہے، کوئی کسی طرح اپنا کھانا ڈھونڈتا ہے، کوئی کس طرح، اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، تسبیح میں بھی لگے رہے ہیں، لگے ہوتے ہیں، لیکن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو اختیار دیا تو وہ ایک الگ ہی مخلوق بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک الگ ہی مخلوق بن جاتا ہے کہ ایسی مخلوق کہ جو اسی رب کو چیلنج کرنے لگتی ہے، اسی رب کے حکم کے خلاف جانے لگتی ہے جس نے اسے کیا سلالا، ایک مٹی کے سط سے اسے کہاں پہنچا دیا۔ پروفیسر کیتھ مور کہتے ہیں کہ اگر کوئی 30 سال پہلے مجھ سے یہ سوال کرتا اسی ایمبریولوجی کے بارے میں، تو میں آدھے سوالوں کا جواب ہی نہ دے سکتا، کیونکہ ایمبریولوجی جو ہے وہ بالکل نئی سائنس تھی تب 30 سال پہلے، اور یہ کب کی بات ہے، یعنی کہ 80s میں، جب یہ آپ لگا لیں 30 سال پہلے 80s میں انہوں نے ڈسکور کیا، اور اس سے بھی 30 سال پہلے، ٹھیک ہے، تو آج سے تو بہت زیادہ سال بن گئے نا، کاؤنٹ کر لیں، ابھی سے 80s تک تقریباً 40+ ایئرز بنتے ہیں، سوری 70 سے پہلے، 70 میں ڈسکور انہوں نے کیا تھا نا کہ فیلڈ آف ایمبریولوجی میں جو بھی ساری ہوئی تھی، تو 50 سال تو یہی بن گئے، اور اس سے پہلے بھی 30 سال، ٹھیک ہے، 80 سال تقریباً۔ کہتے ہیں کوئی مجھ سے یہ کوشچن کرتا تو میں جواب نہ دے پاتا کہ ایمبریولوجی جو ہے بالکل نئی سائنس تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس کا آنسر کرتا ہے، تو یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سائنس کے پاس ٹولز کم ہیں، اگر کوئی چیز آج بھی آیت کو ایکسپلین نہیں کرتی سائنٹیفکلی، تو اس کا یہ مطلب نہیں اس آیت میں کوئی کمی ہے، نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ سائنس کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں۔ ڈیولپنگ ہیومن جو ہے، ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں تھی، وہ بک تھی ڈیولپنگ ہیومن، تو یہ بڑی زبردست کتاب تھی، اس کا جو 3rd ایڈیشن تھا اسے بیسٹ بک کا ایوارڈ ملا تھا، جو ایک سنگل آتھر نے لکھی ہو، اور پھر انہوں نے اس کے بعد اتنی ریسرچ، اتنا قابل انسان ایک فیلڈ کا ایسا شخص جب یہ کہتا ہے کہ مجھے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پھر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ایک اگر شخص جس نے ایمان قبول نہیں کیا وہ ان نشانیوں سے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو ایک انسان جو ایمان میں بھی ہوتا ہے، جو مومن بھی ہوتا ہے، اس کو ان سب چیزوں سے کتنی معرفت حاصل کرنی چاہیے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک نئی مخلوق بن جاتا ہے جو اللہ کے احکامات کو چیلنج کرتی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک حدیث سے قدسی شیئر کی تھی، لیکن یہ لیکچر اس کے بغیر انکمپلیٹ لگتا تھا، پوسٹ تو وہ سنی ہوگی انشاءاللہ بہت سے لوگوں نے، لیکن میں اس کو ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں، یہ بہت ریلیٹیبل ہے اس ٹاپک سے۔ حدیث قدسی میں کیا تھا؟ یاد آ گئی کچھ دن، یہ لیکچر کرتے کرتے یاد آ گئی مجھے کچھ دن پہلے کہ میں نے شیئر کی تھی، تو میں نے اس کو پھر لکھ لیا سارا، انشاءاللہ کسی اور کے کام آ جائے گی، کوئی نیا سننے والا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، خداوند متعال نے فرمایا، اے ابن آدم، میں نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں قرار دیا اور تمہارے چہرے پر پردہ ڈال دیا تاکہ تمہیں رحم سے کراہیت یعنی کہ نفرت نہ ہو، یعنی کہ انسان دیکھ نہیں سکتا میں کہاں کس فلوئڈ میں تیر رہا ہوں اور کیا ہے، کوئی کراہت نہیں، اور تمہارا چہرہ تمہاری ماں کی پشت کی جانب قرار دیا، یعنی کہ وہ جو کرو ہوتا ہے چہرہ دوسری جانب ہوتا ہے نا، تاکہ کیوں؟ تاکہ وہ جو سٹمک میں ماں کی چیزیں ہیں تاکہ کھانے کی بدبو سے تمہیں تکلیف نہ ہو، اور تمہارے لیے دائیں طرف ایک تکیہ قرار دی۔ دیکھیں اتنی ڈیٹیل کون بتا سکتا ہے اتنے سال پہلے؟ اچھا، اور تمہارے لیے دائیں طرف ایک تکیہ قرار دیا اور بائیں طرف بھی ایک تکیہ قرار دیا، دائیں طرف سے جگر اور بائیں طرف سے تلی کو قرار دیا۔ میں نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم میں قیام و قعود سکھایا، کیا میرے علاوہ کوئی اور اس پر قدرت رکھتا ہے؟ جب تمہاری مدت پوری ہو گئی اور میں نے ارحام کے فرشتے کو وحی کی کہ وہ تمہیں باہر نکالے، تو اس نے تمہیں ایک پر کی ایک پنکھڑی پر بٹھا کر باہر نکالا، نہ تمہارے پاس چبانے کے لیے دانت تھے، نہ بچاؤ کے قابل ہاتھ، اور نہ کوشش کرنے کے لیے قدم، یعنی کہ نہ چل سکتے تھے، نہ بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے کر سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ چبا کچھ سکتے تھے۔
میں نے تمہارے لیے تمہاری ماں کے سینے میں 2 رگیں بنائی جن سے خالص دودھ جاری ہوتا ہے، جو سردی میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا ہوتا ہے، اور میں نے تمہارے والدین کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کی، سب سے بڑی نعمت جس کے بغیر ایک بچہ پل ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے تمہارے والدین کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کی، وہ کھاتے نہیں یہاں تک کہ تم کھا لو، اور وہ سوتے نہیں یہاں تک کہ تم سو جاؤ۔ جب تمہاری پشت مضبوط ہو گئی، تمہاری کمر میں طاقت آ گئی، تم نے تنہائیوں میں گناہوں کے ذریعے میرا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اور تجھے مجھ سے شرم نہ آئی۔ اس کے باوجود تو نے میری بارگاہ میں دعا کی تو میں نے تیری حاجت روائی کی، تو نے دستے سوال بڑھایا تو میں نے تجھے عطا کیا، اور اگر توبہ کی تو میں نے اسے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ذوالحجہ کے دن ہے، کسی گناہ کی ان 10 دنوں میں کیا گیا کوئی عمل بھی اللہ کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں کسی بھی عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تو کوئی ہمارے اندر جو گناہ ہے، ہم کسی بھی طرح، اگر ہم میڈیا بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں، ہم کسی غلط عادت کا شکار ہیں، تو توبہ کر لیں۔ یہ کتنا رائٹ ٹائم ہے نا توبہ کا۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے، جیسے جو بھی سن رہے ہوں گے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان کے لیے تو بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے والے کے پیچھے شیطان کے لشکر ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ طریق الہجرتین کا کی روایت ہے، کہ جو قرب الہی کی لذت سے آشنا ہو کر اسے منحرف ہو جاتا ہے، اسے انحراف کر جاتا ہے، دنیا میں اس کی باقی زندگی عذاب میں گزرتی ہے، اسے نہ جاہلوں کی راحت ملتی ہے اور نہ عارفوں کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی کہ آخرت تو خراب ہوگی، لیکن اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے جو قرب الہی کی لذت کو پا کر اسے چھوڑ دے۔ اور بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پیک پہ جاتے ہیں علم کی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈاؤن فال آ جاتا ہے۔ تو پھر ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نہ جاہلوں کی سی راحت، جاہل جو ہوتے ہیں نا، جنہوں نے چکھا ہی نہیں اللہ کی قرب کو، اللہ کے قرب کو، تو وہ راحت میں ہی ہوتے ہیں، کم از کم دنیاوی راحت میں ہوتے ہیں۔ آخرت میں ٹھیک ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہیں، لیکن دنیا کی راحتیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ وہ دنیا کی راحت پاتا ہے اور نہ وہ عارفوں کی لذت پاتا ہے، کہ جو عرفہ ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے، اللہ کی نظر میں جن کا مقام بلند ہو جاتا ہے، وہ ان جیسی لذت بھی نہیں پاتا۔ تو یہ آیت بڑے غور و فکر کی تھی، اور اس پہ مزید کوئی آپ کوئی ریسرچ کوئی چیز کریں، کوئی نہیں دیکھیں، تو یہ آپ کے بھی ایمان کو اور بڑھائے گی۔ ایمبریولوجی کے بارے میں بڑی زبردست باتیں تھیں جو قرآن سے ہی ریلیونٹ تھی، لیکن آبویسلی یہ قرآن کا لیکچر ہے تو یہ اسی پر بیسڈ رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی جگہ پروف کیا کہ میں رب ہوں۔ وہ اگر دیکھ نہ پائے تو یہ انسان کی اپنی عقل کا قصور ہے کہ اس نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ ثم پھر انکم بے شک تم بعد ذالک بعد اس کے لمیتون، اب تم نے اتنا کچھ، تمہاری احسن تخلیق کی گئی، سب کچھ ہو گیا، لمیتون ضرور مرنے والے ہو۔ پھر بے شک تم بعد ذالک بعد اس کے ضرور مرنے والے ہو، تو زندہ ہی نہیں رہنا، اس تخلیق پر نہیں رہنا، تم نے مرنا بھی ہے۔ پھر مرے بھی نہیں رہنا۔ ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامتی دن قیامت کے تبعثون تم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اتنی شاندار انسان کو اللہ نے ہستی دی، لیکن پھر ساری اس کی تخلیق کے مراحل بتائے، تمہیں میں نے ادھر سے ذرے سے کمال کو پہنچایا، یہ کیا پھر یہ کیا، لیکن اپنے انجام کو نہ بھولنا، تم نے مر جانا ہے، مرنا بھی ہے، اور پھر مرے ہی نہیں رہنا، پھر مٹی میں ہی نہیں رہنا، پھر زندہ ہو کر حساب بھی دینا ہے ہر نعمت کا، کہ کتنا حق ادا کیا تم نے نعمت کا، تاکہ یہ جو تمہیں احسن تخلیق پر پیدا کیا گیا نا، اس احسن تخلیق کو تم اللہ کے لیے استعمال کرو۔ اس ساری زندگی جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں تمہیں جتنی نعمتیں ملی اس کو بھی اللہ کے لیے استعمال کرو، کیونکہ مرو گے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور لوٹنا پھر اللہ ہی کی طرف ہے۔ الیہ النشور، الیک المصیر، الیک النشور، کتنی بار ہم یہ دعاؤں میں پڑھتے ہیں نا کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق،
خلقنا بنائے ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، سبع سات، طرائق، طرائق راستے، ترک، ترک ہوتا ہے نا راستہ، طریقہ، طریقہ کی جمع بھی ہے طرائق، وما اور نہیں، کننا ہے ہم، عن الخلقی مخلوق سے، غافلین غافل۔ اب یہاں پر طرائق کی بات کی گئی ہے، تو دیکھیں طرائق طریقہ کی جمع ہے، اور عرب جو ہے وہ اوپر تلے جو چیز ہے نا اس کو بھی طریقہ کہتے ہیں، اوپر تلے کوئی چیز ہے نا، تو آسمان بھی سات جو ہے وہ اوپر تلے ہیں نا، تو اس لیے کچھ نے کہا کہ یہ سات آسمانوں کی بات ہے، کچھ نے کہا سات طبقات کی بات ہے، کچھ نے کہا یہ فرشتوں کی گزرگاہوں کی بات ہے، کہ فرشتوں کے راستے جن سے وہ گزرتے ہیں، اور فرشتوں کے راستے تو ایک آسمان میں بھی بہت سے ہوتے ہیں، لیکن سات آسمانوں کے بارے میں زیادہ آپ کہہ لیں کہ زیادہ انکلائنڈ وہ لگتی ہے سات آسمان کی طرف یہ رائے، اور فرشتے جو ہیں ان کے راستے بھی مراد لیے گئے ہیں، ستاروں کی گزرگاہوں سے بھی اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ ستاروں کی گزرگاہیں ہیں، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو سات آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور پہلے اس سے مرنے کا ذکر ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن، اور اللہ نے جو سات راستے کھولے، تو جب انسان مر جاتا ہے تو تب بھی اس کی جو روح جو ہے وہ سات آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن نیک انسان کے لیے، جو برا ہے جو بد ہے اس کی تو پہلے آسمان پر ہی جب اس کا نام پکارا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں نیک روح ہے یا بد، تو جب فرشتے جواب دیتے ہیں بد، تو پھر اسے وہیں سے نیچے پٹک دیا جاتا ہے، تو کچھ کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ عن الخلق غافلین، اور نہیں ہے ہم مخلوق سے غافل، یہاں خلق جو ہے نا یہ مخلوق کے معنی میں ہے، بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہو گئے کہ بس تخلیق کر دیا اور بس اب خود ہی سب کچھ ہوتا جائے گا۔ یہ جو سات آسمان اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے، انسان کے اوپر چھت بنائی، نیچے بھی قرار دیا زمین بنا کر، اوپر بھی قرار دیا آسمان بنا کر، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہو گئے، سات آسمانوں کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں، جیسے قیامت کے روز یہی آسمان دروازے دروازے ہو جائیں گے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے، جب تک انسان کو یہاں پہ قرار دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آسمان تھامے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، بقدر ساتھ ایک اندازے کے، فَأَسْكَنَّاهُ پھر ٹھہرایا ہم نے اسے، فی الارض زمین میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، عَلَى ذَهَابٍ لے جانے پر، ذَهَابٍ بِهِ بِم بِهِ اسے، لے جانے پر بھی اسے، اسے یعنی کہ یہ ہی کیا ہے، پانی، یا لے جانے پر ساتھ اس کے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اسے لکھ لیں وہ زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے، لے جانے پر اسے، لقادرون البتہ قادر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انسان کی اصل جو ہے، کسی بھی مخلوق کی اصل جو ہے، تخلیق کی اصل وہ پانی ہے، پچھلی سورہ میں پڑھا نا ہم نے، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا گیا، لیکن پانی بہرحال اس کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، وہ سسٹین نہیں کر سکتا، کوئی بھی مخلوق سسٹین نہیں کر سکتی، نہ پودے، نہ جانور، نہ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، وہ جو آسمان تھے وہ بھی تھامے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کے علاوہ اسی آسمان سے پانی بھی اتارا، ساتھ ایک خاص اندازے کے۔ اب خاص اندازے سے اتارا، یہ کیا اندازہ ہے؟ ایک تو دیکھیں، ایک تو یہ رہا ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا، یہ ایک خیال ہے مفسرین کا، مفسر کہتے ہیں کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تو زمین میں جب انسان کو اتارا تو جتنا پانی انسان کو چاہیے تھا وہ زمین پر اکٹھا ہی اتار دیا گیا، اوشنز میں، سمندروں کی شکل میں، کچھ زمین کے اندر اور کچھ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ کچھ اوشنز اور سمندروں میں، کچھ زمین کے اندر، جیسے کہ ہم زمین کو کھودتے جائیں، بورنگ بھی ہوتی ہے اکثر گھروں میں،
جب پانی کی موٹر وغیرہ کوئی لگاتا ہے تو وہ بورنگ جو ہے وہ نیچے زمین سے کیا ہے، پانی کے نیچے کی لے نیچے تہ سے زمین کی نیچے تہ میں جو پانی ہے وہاں تک پہنچتا ہے، بور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو زمین کے اندر بھی پانی ہے، ندی نالوں میں کچھ اوپر شو ہو جاتا ہے وہ بھی پانی ہے. تو ایک خاص اندازے کے مطابق پانی کو اتار دیا گیا جتنی انسان کو ضرورت تھی. پھر واٹر سائیکل جو ہے وہ چلتا رہا، جتنا پانی جو ہے ایویپوریٹ ہوتا ہے وہی پھر اوپر کنڈینس ہو جاتا ہے، بادل بنتے ہیں، وہی پھر آگے ہوائیں انہیں لے کے جاتی ہیں جہاں پہ جو ایٹماسفیرک پریشر ہے یا جو ٹمپریچر ہے وہ فزیبل ہوتا ہے، تو وہاں پھر وہ برس جاتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں. پھر وہ بارشیں دوبارہ اکٹھی ہوتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ندی نالوں میں آتی ہیں، سمندر میں اکٹھا ہوتا ہے پانی، کوئی جھیل وغیرہ، کوئی چھوٹی موٹی جو لیکس ہیں وہ بن جاتی ہیں، یا اور بھی پانی کے جو سورسز ہیں، جو برفیں جو ہیں وہ پہاڑوں پر میلٹ ہوتی ہیں، وہ بھی پگھل کے نیچے آتی ہیں، وہ بھی پانی کا ایک سورس ہے. تو مطلب یہ سارا سائیکل چلتا رہتا ہے. لیکن یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ یہ ایک خاص اندازے پر اتار دیا گیا، اور وہی پانی جو ہے وہ سائیکل کرتا رہتا ہے. اور پانی کے جو دو کمپوننٹس ہیں جو ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے بنتا ہے، H2O جو ہے اس کا فارمولا ہے، سب کو ہی پتا ہوگا. تو آکسیجن جو ہے اس کے بغیر کمبسچن کا عمل نہیں ہوتا، وہ جلنے میں ہیلپ کرتا ہے نا. ہائیڈروجن بھی جل جاتی ہے، وہ بھی جلانے والی ہے. تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ملاپ ہے، لیکن ہے پانی جو آگ کو بجھا دیتی ہے. اور دونوں ہائیڈروجن آکسیجن فضا میں موجود ہیں، مگر یہ خود نہیں ملتے اور پانی نہیں بنا دیتے، ورنہ تو یہ جہاں جہاں ہوا ہے وہاں پانی ہو، ہم تو سانس بھی نہ لے سکیں. کچھ لوگ ہیومیڈیٹی جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے آج کل برسات ہے، ہیومڈ ہے بالکل کلائمیٹ، تو انہیں سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے، الرجک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں سورہ حج کے آخر میں اللہ نے شکوہ کیا تھا نا کہ انسان نے اپنے رب کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا. تو وہ قدر اسی لیے نہیں کی کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں پہچانتا، اس لیے وہ قدر بھی نہیں کر پاتا کہ اللہ نے کہاں کہاں انسان کے لیے کیا کیا انعامات، کیا کیا سہولتیں، کیا کیا نعمتیں رکھی. جتنا پانی چاہیے تھا اتنا ہی رکھا، جتنی ہوا چاہیے تھی اتنی ہی رکھی، زمین پر اس کو ٹھہرانے کے لیے گریوٹی رکھی، آسمان کو تھاما ہوا ہے وہیں سے پانی آتا ہے. تو کیسا بیلنس ہے اللہ کی، کس کس قدرت کا ہم شکر ادا کریں گے. ہوا میں پانی کی مقدار بالکل بیلنس، زمین کے اندر پانی وہ بھی بالکل بیلنس، ایک خاص ڈیپتھ پہ ہے. اگر پانی زیادہ نیچے چلا جائے تو پھر کیا ہم پہنچ سکیں گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی مشینوں سے بور کر کے ہم کیا پہنچ سکیں گے پانی کو؟ نہیں پہنچ سکیں گے. سورہ ملک کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کہہ دیجئے، بھلا بتلاؤ تو، اگر تمہارا پانی جیسے کنووں کا پانی گہرا ہو جائے تو تمہارے پاس جاری پانی کون لائے گا؟ یعنی کہ اگر وہ بہت نیچے دھنس جائے، بہت نیچے چلا جائے تو کیسے پانی حاصل کرو گے؟ تو ہر جگہ اندازے سے ہے پانی، آسمان سے بھی اندازے سے اترتا ہے، پھر ایویپوریٹ بھی اندازے سے ہوتا ہے، پھر زمین کے نیچے بھی ایک اندازے پہ ہے، اتنا اندر نہیں جاتا کہ انسان کی پہنچ سے باہر ہو جائے. زمین کے اندر اتنا اگر چلا جائے کہ تم پہنچ نہ سکو تو انسان کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور دیکھیں جو زمین کے اندر پانی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کیسا انتظام رکھا ہے کہ نہ اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، نہ اس کا رنگ، نہ اس کی اسمیل کچھ نہیں بدلتی. چشموں کا پانی آپ کی یہ جو منرل واٹر کی بوٹلز ہیں اس کے پانی سے بہت اچھا، بہت لائٹ، بالکل ببل جیسا، کھانا ہضم کر دینے والا، جراثیموں سے پاک، بہت اچھا ہوتا ہے جو اللہ کے نیچرل فلٹر سے نکل رہا ہوتا ہے. بڑی سے بڑی کمپنی کا آپ سیل پیک منرل واٹر 2 دن ذرا دھوپ میں رکھ دیں، وہ پینے کے قابل نہیں رہے گا، کنٹامینیٹڈ ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر جو پانی ہے وہ بالکل محفوظ ہوتا ہے، وہ نہیں کنٹامینیٹڈ ہوتا، اتنے سالوں سے نیچے ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان ہے انسان کے اوپر اس کو سسٹین کرنے کے لیے. پھر اور اللہ تعالیٰ اس نے ٹھہرایا زمین میں پانی کو، اور اللہ تعالیٰ سے لے جانے پہ بھی قادر ہے لیکن نہیں لے کے جاتا. پھر کیا ہوا؟
فانشأنا پھر پیدا کیا ہم نے لکم تمہارے لیے بھی ساتھ اس کے جناتن جناتن باغات کو من نخیل کھجوروں کے وعناب اعناب اور انگوروں کے عنب عین نون با اس کا روٹ ورڈ ہے نخیل کا نور خولام نخل کھجور باغات تو بہت سے ہیں پھل تو بہت سے ہیں لیکن عربوں میں یہ تھے وہ یہ کھاتے تھے یہ ان کے پاس ہوتے تھے اس لیے ان کا ذکر کیا گیا نا ریلیٹ کرنے کے لیے پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے ساتھ اس کے باغات کو یعنی اس پانی کے ساتھ پھر کیا ہوئے نباتات ہو گئے باغات کو پیدا کیا گیا کھجوروں کے انگوروں کے لکم تمہارے لیے فیہا ان میں فواکہ پھل ہیں کثیرتم کثیرتم ومنہا بہت سے ومنہا اور ان میں سے تاکلون تم کھاتے ہو اکل کیا ہوتا ہے کھانا حمزہ کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اسی پانی سے جو انسان کو مزید چیز دی گئی وہ کیا تھے نباتات ویسے تو بہت ہی چیزیں ہیں فصلیں اگتی ہیں غلہ اناج بہت کچھ اگتا ہے لیکن یہاں پر باغات کا ذکر ہے پھلوں کا ذکر ہے فواکہ یہ ہوتا ہے ایسی چیز جو خوش کر دے ٹھیک ہے فاقیہ ہوتا ہے اسمائلنگ تو فواکہ پلورل ہے جو خوش کر دے ایسے خوش رنگ خوش ذائقہ پھل اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ وہ کھانے والے کو خوش کر دیتے ہیں جب ہم انہیں کھاتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہی مٹی کا رنگ وہی پانی لیکن پھلوں کی شیپس ڈفرینٹ ہیں ان کا رنگ ڈفرینٹ ہے ان کا ذائقہ ڈفرینٹ ہے ان کی تاثیر ڈفرینٹ ہے کچھ کی گرم ہے کچھ کی ٹھنڈی ہے ٹھیک ہے نا کچھ آپ کو کولنگ ایفیکٹ دیتی ہیں کچھ آپ کو وارم کرتے ہیں کچھ ایسے جیسے آج کل عام ہے تو وہ ایک اس کا جو آپ کی باڈی پہ امپیکٹ ہے کیونکہ ویسے تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ڈینس کیلورک اور یہ جو لائٹ کیلورک جو ڈینس کیلورک فروٹ ہوگا تو اس کا ایسے امپیکٹ آئے گا گرم جیسے آم میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ گرم لگتا ہے لیکن جس میں شوگر جو ہے وہ کیلوریز بہت زیادہ نہیں ہوں گی جیسے آڑو ہے تو پھر وہ آپ کی طبیعت پہ کیا ہوگا وہ ٹھنڈا ہوگا اس کا امپیکٹ ٹھیک ہے اچھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل بنائے جو تمہیں خوش کرتے ہیں ان میں سے تم کھاتے ہو اور پھر خاص طور پہ یہاں پہ کس درخت کا ذکر ہے وَشَجَرَةً اور ایک درخت تخرج وہ نکلتا ہے جو نکلتا ہے میں توری سیناء سیناء تور سینا سے من ہوتا ہے سے تور سینا سے تنبتو وہ اگتا ہے بالدہنی ساتھ چکنائی کے دہن ہوتی ہے چکنائی وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ اور سالن صبغ ہوتا ہے رنگ ویسے تو صبغت اللہ ہم نے پڑھا تھا اللہ کا رنگ ہے نا لیکن یہ ایسی چیز صبغن ایسی چیز جو پھل اور سالن دونوں کا فنکشن کرے کھانے والے کے لیے دونوں کا رول پلے کرے کھانے والے کے لیے تو یہ جو زیتون ہے یہ انسانوں کے لیے پھل بھی ہے اور سالن بھی ہے اور دیکھیں مٹی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک معرفت کی ایک دلیل ہے کہ مٹی بربری اندر پانی اس میں کوئی چکنائی نہیں مٹی میں کوئی چکنائی نہیں لیکن اس کے اندر سے ایک ایسا درخت نکلتا ہے اور طور سینا کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ خاص طور پر یہ جو وادی سینا ہے طور سینا یہ زیتون کی پروڈکشن کے لیے بہت مشہور ہے اور یہ اس کی پروڈکشن کا میجر آپ کہہ لیں کہ میجر ایریا تھا اور پھر سائڈ کے علاقوں میں بھی اس کی پروڈکشن شروع ہوئی اور اب تو خیر عرب سارے میں ہی زیتون جو ہے بہت عام ہے تو اور ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے وہ اگتا ہے ساتھ چکنائی کے تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت پہ دلیل ہے کہ یہ بربری مٹی اور یہ پانی اور ان سب چیزوں سے نکلتا کیا ہے چکنائی کے ساتھ وہ اگتا ہے اس کا جو پھل ہے اس میں چکنائی بھی ہوتی ہے اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے پھل تو وہ ہے لیکن چکنائی بھی ہوتی ہے اور سالن ہوتا ہے کھانے والوں کے لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے لگاؤ یعنی کہ سر اور بدن پر لگاؤ یہ سالن بھی ہے اور ویسے بھی یوز کی چیز ہے
یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے، مگر ساتھ پھر اعتدال بھی چیز ہے، اعتدال بھی ضروری ہے ہر چیز میں۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر نہیں کھایا۔ یہ نہیں کہ بس ڈبو ڈبو کے بس اس کو دن رات کھاتے رہیں کہ بس اس کی بہت فضیلت ہے اور بہت نہیں، ہر چیز ایک اعتدال کے ساتھ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے بھی بتائی ہے، تو اعتدال کے ساتھ، لیکن اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت پر ایک دلیل ہے، یہ درخت بھی ایک دلیل ہے۔ اب آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعامی مویشیوں میں، گائے بکری بھینس مویشیوں میں، لعبرہ لعبرہ البتہ عبرت ہے، سبق ہے۔ نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس سے جو فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان میں، منافع فائدے ہیں، کثیرۃ بہت سے، اور منہا ان میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو۔